یہ کہانی ہے اس وقت کی جب تقریباً 150 سے زیادہ لوگ اسلام کا کلمہ پڑھ کر دامن اسلام میں آ چکے تھے اور اعلان نبوت کو 6 سال سے کچھ زیادہ عرصہ گزر چکا تھا۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ بھی ایمان لا چکے تھے۔ یہ وہ زمانہ تھا جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکہ معظمہ کی قریبی آبادیوں میں تبلیغ کے لیے اکثر تشریف لے جایا کرتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بھی کسی ایسی جگہ کا پتہ چلتا جہاں لوگ اکٹھا ہونے والے تھے تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم وہاں جا کر اسلام کی تبلیغ فرماتے۔ ادھر مکہ کے کافر بھی ہر بات پر نظر رکھتے تھے، جہاں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جاتے وہاں یہ لوگ بھی پہنچ جاتے اور وہاں شور شرابہ کرنے لگتے، ڈھول تاشے پیٹنے لگتے تاکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں لوگوں کے کانوں تک نہ پہنچ پائیں اور لوگوں کے دل کی دنیا نہ بدلنے پائے۔ اگر مکہ کے باہر کا کوئی شخص مکہ میں آتا خانہ کعبہ کے طواف کی غرض سے یا کسی اور کام سے تو یہ لوگ اس کے کان بھرتے کہ سب کی بات سننا مگر محمد کی بات مت سننا، اس لیے کہ ان کی بات جو بھی سنتا ہے وہ انہی کا ہو کے رہ جاتا ہے، کیونکہ ان کی باتوں میں جادو ہے۔ اسی زمانے میں یمن کے مشہور قبیلے دوس کے سردار اور رئیس حضرت طفیل بن عمرو دوسی رضی اللہ تعالی عنہ مکہ پہنچے۔ طفیل بن عمرو دوسی رضی اللہ تعالی عنہ مکہ پہنچے ہی تھے کہ کچھ لوگ ان کے پاس آئے، آتے ہی آپ کو پکڑا اور بولے کہ آپ کے بھلے کی بات کہتے ہیں، مانے یا نہ مانے آپ کی مرضی۔ یہاں ایک شخص ہے جس کا نام محمد ہے، اس نے ہم میں پھوٹ ڈال رکھی ہے، ہم لوگ اس سے بہت تنگ آ چکے ہیں۔ اس کی زبان میں کچھ ایسا جادو ہے اور باتوں میں ایسی تاثیر، اپنے کام کے لیے وہ باپ بیٹے میں اور بھائی بھائی میں اور ماں بیٹی میں جدائی ڈال دیتا ہے، شوہر کو بیوی سے الگ کر دیتا ہے، لہٰذا اس سے دور رہنے ہی میں بھلائی ہے۔ آپ ہمارے معزز مہمان اور بڑے مرتبے والے آدمی ہیں، اس لیے آپ کو خبردار کر دینا ہمارا فریضہ ہے، آگے آپ کی مرضی۔ حضرت طفیل بن عمرو دوسی رضی اللہ تعالی عنہ کو بڑا دوستانہ مشورہ دیا گیا تھا کہ نہ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملیں اور نہ ہی ان سے بات کریں۔ وہ ان لوگوں کے کہنے میں آ گئے، بلکہ اس حد تک ڈر گئے کہ کہیں سے روئی لے کر جلدی سے اپنے کانوں میں ٹھوس لی کہ کوئی ایسی ویسی بات کان میں نہ پڑ جائے، اور پورا اہتمام کیا کہ نبی برحق صلی اللہ علیہ وسلم کے سائے سے بھی بچیں۔ ہونے والی بات تو ہو کر رہتی ہے، اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ ایک دن کانوں میں روئی ٹھونسے حضرت طفیل بن عمرو دوسی رضی اللہ تعالی عنہ حرم کعبہ کی طرف سے گزر رہے تھے کہ دیکھا کہ وہی ذات بابرکات جس سے ملنے سے روکا گیا تھا سامنے تھی۔ حضور خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت خانہ کعبہ میں نماز پڑھ رہے تھے۔ طفیل رضی اللہ تعالی عنہ نے چوری چھپے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنا شروع کر دیا، اور بار بار دیکھ کر ان کے دل نے کہا یہ آفتاب و ماہتاب جیسا چہرہ کسی برے آدمی کا ہو ہی نہیں سکتا، قدرت کے ڈھنگ نرالے ہوتے ہیں۔ کانوں میں ٹھوسی ہوئی روئی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان فیض ترجمان سے ہونے والی قرآن کی تلاوت کی آواز کو روک نہ سکی۔ آتے جاتے طفیل بن عمرو دوسی رضی اللہ تعالی عنہ کے کان میں کچھ آیتیں پڑ گئیں جن کی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تلاوت فرما رہے تھے۔ اللہ کا کلام سنتے ہی ان کے قدم رک گئے۔ انہوں نے سوچا میں کانوں میں روئی ٹھونسے پھر رہا ہوں، حالانکہ میں خود شاعر ہوں، شعر کی خوبی کو پرکھ سکتا ہوں، اچھے برے کلام کی پہچان کر سکتا ہوں، آخر میں یہ کلام کیوں نہ سنوں جسے کلام حق کہا جاتا ہے۔ کوئی خوبی ہوگی تو داد دوں گا، انصاف کا تقاضا یہی ہے، ورنہ میرا کیا بگڑتا ہے، بغیر کسی توجہ کے آگے بڑھ جاؤں گا۔ خوب سوچ کر انہوں نے کانوں سے روئی پھینک دی اور وہاں کھڑے ہو کر دھیان سے قرآن کریم کی آیتیں سنتے رہے۔ خدا کی دین ہے جس کو نصیب ہو جائے۔ طفیل بن عمرو دوسی کا دل ایسا بدلا کہ کچھ اور آیتیں سننے کے لیے تڑپنے لگا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نماز ختم کر کے چلے تو پیچھے پیچھے طفیل بن عمرو دوسی رضی اللہ تعالی عنہ بھی چلے۔ کاشانہ نبوت پر پہنچے تو مشرکین کی ساری گفتگو سنا کر بولے اب آپ مجھے دین حق کی باتیں بتائیں، میں غور سے آپ کی ایک ایک بات سنوں گا۔ افسوس کہ میں کافروں کی باتوں میں آ گیا تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے طفیل بن عمرو دوسی رضی اللہ تعالی عنہ کی تڑپ دیکھی تو دین حق کی باتیں سنانے لگے۔ حضرت طفیل بن عمرو دوسی رضی اللہ تعالی عنہ سر جھکائے ادب و احترام سے ایک ایک بات سنتے رہے۔
باتیں ختم ہوئیں تو بولے اللہ کا شکر ہے کہ میں کفر کے دام سے بچ گیا، اپنا دستے حق پرست آگے بڑھائیں تاکہ میں ایمان لاؤں۔ چنانچہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دستے حق پرست آگے بڑھایا اور حضرت طفیل بن عمرو دوسی رضی اللہ تعالی عنہ کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے۔ سبحان اللہ۔